اندھیروں میں ڈوبا ہوا زمانہ تھا۔ ظلم کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ طاقتور کمزوروں کو رونتے، معصوموں پر تلواریں چلتی تھیں، اور انصاف کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک روشنی چمکی، ایک ایسا چراغ جس کی لو کبھی بجھی نہیں۔ وہ چراغ حضرت علی کا وجود تھا۔ ان کے کردار میں بہادری کی وہ جھلک تھی جو دشمنوں کے دل ہلا دیتی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار تھی جو قیامت تک بہادری کی پہچان رہے گی۔ یہ ذوالفقار تھی، وہ تلوار جس کا ذکر صرف لوہے کے طور پر نہیں کیا جاتا بلکہ ایمان اور حق کی طاقت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ علی کے ہاتھ میں جب ذوالفقار آئی تو گویا زمین اور آسمان دونوں گواہ بن گئے کہ اب جنگوں کے میدان صرف خون سے نہیں بلکہ ایمان سے بھی روشن ہوں گے۔ بدر کے میدان میں جب کفر کی فوجیں صف باندھ کر آئیں تو ہر طرف لرزہ طاری تھا، لیکن ایک علی تھے جو نبی کریم کے قریب کھڑے تھے۔ ذوالفقار کے ایک وار سے دشمنوں کے غرور ٹوٹتے اور وہ سمجھ جاتے کہ یہ وار صرف ایک سپاہی کا نہیں بلکہ خدا کے شیر کا ہے۔ عہد کے میدان میں جب مسلمانوں کو سخت وقت کا سامنا کرنا پڑا، دشمنوں کے حملے بڑھتے گئے، صحابہ کرام زخمی ہوئے، اور دشمن خوشی سے شور مچانے لگے کہ آج مسلمان شکست کھا جائیں گے۔ لیکن اسی ہجوم میں ایک مرد بہادر کھڑا ہوا، اس کی تلوار بجلی کی طرح کو ندی، وہ آگے بڑھا اور دشمنوں کی صفیں الٹنے لگا۔ یہ علی تھے، اور ان کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار تھی جو کمزوروں کے دلوں کو ہمت دیتی تھی۔ پھر خندق کا وقت آیا۔ دشمنوں نے مدینہ کو گھیر لیا، ہر طرف خوف تھا۔ دشمنوں کے لشکر میں عمرو بن عبدود جیسا پہلوان تھا جس کی طاقت کے قصے عرب کے بچے بچے کی زبان پر تھے۔ جب اس نے للکارا اور کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے تو صحابہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ یہ کوئی معمولی دشمن نہ تھا، لیکن ایک علی تھے جن کے دل میں صرف اللہ پر یقین تھا۔ انہوں نے اجازت طلب کی۔ نبی کریم نے انہیں دعا دی، اللؤم ادر الحق ما علی حیزدار۔ علی میدان میں اترے، ذوالفقار کے وار نے وہ تاریخ رقم کی کہ دشمنوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس لمحے زمین پر یہ اعلان ہوا کہ ذوالفقار کا ایک وار ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہے۔ خیبر کے قلعے میں ایک اور منظر ہے۔ قلعے کے دروازے مضبوط اور اونچے تھے، بڑے بڑے سورما مسلمانوں کے سامنے کھڑے تھے۔ کئی دن کی جنگ کے باوجود دروازہ ٹوٹنے کا نام نہ لیتا۔ لشکر تھک گیا، لیکن نبی کریم نے اعلان کیا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ آنکھوں میں درد تھا، جسم تھکاوٹ سے بوجھل تھا، لیکن دل میں ایمان کی آگ تھی۔ علی آگے بڑھے، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں تھی۔ دروازہ کھولا گیا اور خیبر کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس دن سب نے دیکھ لیا کہ ذوالفقار صرف ایک تلوار نہیں بلکہ وہ قوت ہے جو دنیا کی مضبوط ترین دیواروں کو گرا سکتی ہے۔ ذوالفقار کے واروں میں صرف طاقت نہیں تھی بلکہ حکمت بھی تھی۔ علی کبھی ظالم پر ہاتھ نہیں اٹھاتے جب تک وہ خود ظلم نہ کرے۔ تلوار کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ کبھی معصوم کے خلاف استعمال نہ ہوئی بلکہ ہمیشہ حق کی حفاظت اور باطل کو مٹانے کے لیے اٹھی۔ یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار کو دیکھنے والے جان لیتے کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ جب حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے تو ذوالفقار کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ وہ تلوار تھی جسے دیکھ کر دشمنوں کے رنگ اڑ جاتے۔ یہ وہ ہتھیار تھا جو دلوں کو حوصلہ دیتا۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ علی کی اصل طاقت تلوار نہیں تھی بلکہ ایمان تھا۔ تلوار تو ایک ذریعہ تھی، اصل قوت وہ یقین تھا جو علی کے دل میں موجزن تھا۔ کربلا کی یاد بھی اسی حقیقت کو دہراتی ہے۔ اگرچہ وہاں ذوالفقار خود موجود نہ تھی، لیکن علی کے بیٹے حسین اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں وہی علی کی غیرت اور بہادری کی جھلک تھی جو ذوالفقار کی صورت میں دنیا نے پہلے دیکھی تھی۔ گویا یہ تلوار نسل در نسل ایمان کی علامت بن گئی۔ ذوالفقار کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل بہادری یہ نہیں کہ تلوار کتنی تیز ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تلوار کس مقصد کے لیے اٹھائی گئی۔ حضرت علی نے کبھی دنیاوی فائدے کے لیے وار نہیں کیا۔ ان کا ہر وار عدل و حق کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان جب بہادری کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی کی تلوار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ یہ تلوار ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جنگ صرف جسموں کی نہیں بلکہ ارادوں کی ہوتی ہے، اور علی کا ارادہ وہ تھا جو کبھی ٹوٹا نہیں۔ ذوالفقار کے ہر وار کے پیچھے ایک سبق تھا، ایک نصیحت تھی۔ یہ تلوار ظالموں کے لیے قہر اور مظلوموں کے لیے رحمت تھی۔
علی کی تلوار ذوالفقار محض ایک ہتھیار نہیں تھی، یہ انصاف کا پرچم، ایمان کا پیغام اور بہادری کی پہچان تھی۔ اس کے واروں میں صرف لوہے کی گونج نہیں بلکہ ایک امت کے حوصلے چھپے ہوئے تھے۔ جب بھی ذوالفقار اٹھی اس نے باطل کو مٹایا اور حق کو جلا بخشی۔ آج اگرچہ وہ تلوار ہمارے ہاتھ میں نہیں مگر اس کا پیغام ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ علی ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اصل طاقت تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ یقین، صبر اور عدل پر ہے۔ ظاہری ہتھیار کمزور ہو سکتے ہیں لیکن دل کا ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس ذوالفقار جیسی تلوار ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں علی جیسا ایمان ہے یا نہیں، کیونکہ جب ایمان زندہ ہو تو انسان خالی ہاتھ بھی کائنات کو بدل سکتا ہے، اور جب ایمان مر جائے تو بڑی سے بڑی فوج اور مضبوط سے مضبوط ہتھیار بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ ذوالفقار کی چمک آج بھی ہر اس دل میں زندہ ہے جو حق کے لیے اٹھتا ہے اور باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ یہی حضرت علی کی وراثت ہے، یہی ان کا سبق ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو قیامت تک ظلمت کو چیرتی رہے گی۔